الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم پس کیا ہے تمہارے لیے فی المنافقین منافقین کے معاملے میں فئتین کہ تم دو گروہ میں ہوتے ہو واللہ ارکسہم اور اللہ نے ان کو پلٹ دیا ہے بما کسبوا ان کے عملوں کی وجہ سے اتریدون کیا تم ارادہ کرتے ہو ان تہدو کہ تم ہدایت دو من اضل اللہ اس کو جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے ومن یضلل اللہ اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے فلن تجد لہ سبیلا پس ہرگز نہیں تو پائے گا اس کے لیے ہدایت کا رستہ ودو اور وہ پسند کرتے ہیں لو تکفرون کہ کاش کہ تم کافر ہو جاؤ کما کفروا جیسا کہ وہ خود کافر ہیں فتکونون سواء پس تم سب ہو جاؤ برابر فلا تتخذوا منہم پس تم نہ بناؤ ان کو اولیاء دوست حتی یہاجروا فی سبیل اللہ یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں فإن تولوا پس اگر وہ روح گردانی کریں فخذوہم پس تم ان کو پکڑو وقتلوہم اور ان کو قتل کرو حیث وجدتموہم جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ ولا تتخذوا منہم اور نہ تم بناؤ ان کو ولیًا دوست ولا نصیرا اور نہ ہی ان سے کوئی مدد طلب کرو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ کچھ اسباق پہلے بھی منافقین کا تذکرہ اور ان کی خباثتوں کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ درمیان کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ جہاد کے مسائل بیان کیے، سفارش کے مسائل بیان کیے، سلام کرنے کے مسائل بیان ہوئے اور مسئلہ توحید کا تذکرہ آیا۔ اس کے بعد دوبارہ وہی مضمون جو ہے نا ذکر کیا جا رہا ہے، منافقین کی خباثتوں کا تذکرہ ہے اور ان کے انجام بد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک منافق عملی ہوتا ہے اور ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ عملی طور پر نفاق آ جانا، عملی طور پر منافق ہونا تو یہ ہے کہ اس کے عمل کے اندر کمی کوتاہی ہے، یعنی عقیدہ توحید کے اندر، عقیدہ توحید و رسالت کے اندر اور ایمانیات والی چیزوں کے اندر تو وہ بالکل پختہ ہے، اس کے دل کے اندر ایمان مضبوط ہے، زبان سے اس کا اظہار بھی جو ہے نا وہ کرتا ہے، لیکن عمل کے اندر کمی کوتاہی ہے۔ جس طرح عمل ہونا چاہیے ایک مومن کا، اس طرح کا عمل جو ہے نا اس کی نہیں ہے، اس کو عملی طور پہ نفاق کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی منافق کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، منافق کی تین علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے اذا حدث کذب، جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری نشانی وَإِذَا اؤْتُمِنَ أَخْلَفَ، جس وقت اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اور تیسری علامت وَإِذَا وَعَدَ، دوسری علامت وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جس وقت وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور تیسری علامت وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جس وقت اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ یہ تین علامتیں بیان کی، اذا حدث کذب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ اور بعض روایات میں اور بھی علامتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک روایت کے اندر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اذا خاصم فجر، جس وقت کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو بد زبانی کے اوپر اتر آتا ہے۔ تو یہ منافقین کی جو ہے نا علامتیں جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہیں، یہ منافقین کی جو ہے نا علامتیں جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں نا معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عقیدہ توحید و رسالت کے اندر اور ایمانیات کی ساری چیزوں کے اندر بڑے پکے اور پختہ ہیں، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے بالکل صفر ہوتے ہیں۔ اب کس کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے؟ سارے جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے،
وہ بے نمازی آدمی اگر مسلمان ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ نماز جو ہے نا فرض ہے، جانتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا جو ہے نا فرض ہے، دیتے نہیں ہیں۔ حج کرنا فرض ہے، کرتے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ شراب نوشی جو ہے نا اللہ نے حرام کی ہے، زناکاری حرام کی ہے، سود خوری حرام کی ہے، لیکن سارے کام کرتے ہیں۔ سارے لوگ جو ہے نا وہ جانتے ہیں جھوٹ بولنا جو ہے نا بڑی سخت وعیدات ہیں اس کی، بددیانتی کرنا، بد اخلاقی کرنا، چوری کرنا، یہ ساری ایسی برائیاں ہیں کہ سب سمجھتے ہیں کہ اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام نے ان کی مذمت کی ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ عمل کے اندر کوتاہی ہے۔ عملی کوتاہی جو ہوتی ہے یہ اس سے انسان عملی طور پہ اس کے دل کے اندر نفاق آ جائے، تو یہ عملی منافق اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں۔ اور عملی منافق جو ہوتا ہے حکم اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اگر جو نہ چاہیں گے تو سزا بھگت کے جنت کے اندر جائے گا۔ بہرحال پھر بھی اللہ کی رحمت کی امید جو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں ہماری ان کمیوں کوتاہیوں کو اور سستیوں اور غفلتوں کو ختم کر دے اور ہم دین اسلام کے اوپر پورے پورے چلنے والے بن جائیں۔ لیکن ایک اس کے مقابلے میں ہوتا ہے اعتقادی منافق، یہ بڑا خطرناک ہے، جس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے جی، عقیدہ توحید بھی درست نہیں ہے جی، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور محفل کے اندر آ کے یقین دہانیاں کرائے گا کہ جی میں مسلمان ہوں جی، آپ کی رسالت کو بھی تسلیم کرتا ہوں جی، لیکن دل کے اندر کفر ہے، دل کے اندر کفر کی غلاظت ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری صورتوں کے اندر ایسے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کی ابتدائی انہی سے ہوتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، اور نیچے جا کے اللہ رب العزت نے کچھ آیات کے بعد کہا ان کی حالت یہ ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، زبان سے جو نا لا الہ الا اللہ کے اقرار، لیکن جس وقت اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ اعتقادی منافق ہے، جس کی زبان کے اوپر تو کلمہ ہے لیکن دل کے اندر اس کی تصدیق نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر منافقین کی جو اکثریت تھی وہ اعتقادی منافقین کی تھی۔ تو قرآن پاک میں بہت ساری صورتوں کا ان کا تذکرہ ہے، قرآن کی ابتدا میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، آل عمران میں بھی ہے، اب آپ سورۃ نساء پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے، بلکہ قرآن پاک کی ایک پوری سورت انہی کے نام کے ساتھ موسوم ہے، سورہ منافقون۔ اور انجام ان کا یہ ہے جی، اللہ قرآن پاک میں ان کا انجام اسی پارے کے بالکل آخری صفحے میں بیان کرتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر یہ ہوں گے۔ کافر جو ہے نا وہ اتنا خطرناک نہیں ہے، وہ تو پتہ ہے اعلانیہ دشمن ہے جی، اعلانیہ دشمن جو ہوتا ہے نا اس کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا، اور جو خفیہ دشمن ہوتا ہے اس کا حملہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ یہ منافقین جو تھے یہ خفیہ دشمن تھے، بظاہر جو ہے نا اسلام قبول انہوں نے کیا ہوا تھا لیکن اندر سے جو ہے نا وہ منافقین جو ہے نا وہ تھے۔ بہرحال اب یہ دو منافقین کی صورتیں ہوں گی، ایک عملی منافق ہے، ایک اعتقادی منافق ہے۔ آج کے سبق کے اندر جن منافقین کا تذکرہ ہے ان کا تعلق کس جماعت کے ساتھ ہے؟ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تو جو اعتقادی منافق ہے اس کے بارے میں آج کے سبق کے اندر بات جو ہے نا وہ ہو رہی ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے وہ منافق مراد ہیں جو جنگ احد کے موقع کے اوپر عبداللہ ابن ابی کے ساتھ لگ کے جو ہے نا میدان جہاد چھوڑ کے الگ ہو گئے، تو یہاں سے وہ منافقین جو ہے نا وہ مراد ہے، وہ الگ ہوئے، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید جانی اور مالی نقصان جو ہے نا وہ اٹھانا تھا، تو یہاں سے وہ والے منافقین مراد ہیں۔ اب ان منافقوں کے بارے میں مسلمانوں کے بھی دو گروہ تھے، بعض جو ہے نا ان کے بارے میں نرم کوشاں رکھتے تھے اور بعض بڑی سختی کا پہلو جو ہے نا وہ رکھتے تھے۔ تو قرآن پاک میں اسی
کی طرف جو ہے نا اشارہ. فما لکم فی المنافقین، کیا ہو گیا تم کو منافقین کے بارے میں، فئتین، کہ تم دو گروہوں کے اندر تقسیم جو ہے نا وہ ہو گئے ہو ان کے بارے میں. اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مکے سے چل کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرایا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہجرت جو ہے نا ہم نے کر دی ہے. ابھی کچھ ہی دن ادھر رہے ہیں، پھر جو ہے نا وہ واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر انہوں نے رخصت لے لی کہ ہمارے سامان اور اسباب جو ہے نا، مال جو ہے نا ہمارا مکے کے اندر پڑا ہوا ہے، بس ہم وہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، واپس آ جائیں. آپ نے اجازت دے دی، وہ وہاں پہ چلے گئے، پھر وہیں پہ مرتد ہو گئے، واپس جو ہے نہیں پلٹے. ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے، کچھ ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، کچھ ان کے بارے میں سختی والا پہلو جو نہ رکھتے تھے. اللہ رب العزت نے گویا کہ ایمان والوں کو ڈانٹا، تم نے ان کے بارے میں دو رائے کیوں رکھی ہے، تم دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو، سختی والا پہلو تم نے کیوں نہیں جو نہ ان کے بارے میں اپنایا. جیسے اسی آیت کے آج کے درس کے آخر میں فرمایا کہ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پر بھی تم ان کو پاتے قتل کر دیتے. تمہارے اندر ان کے بارے میں نرمی والا پہلو کیوں آیا ہے؟ تو اسی کی طرف اشارہ. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، کیا ہو گیا تمہیں کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہوں کے اندر جو ہے نا تقسیم ہو گئے ہو. تمہیں تقسیم نہیں ہونا چاہیے تھا، اس معاملے میں تمہیں متحد جو ہے نا وہ ہونا چاہیے تھا. وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اللہ رب العزت نے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو پھر کفر کی طرف پلٹا دیا. وہ تمہارے تھے ہی نہیں، جو مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے تھے وہ تو پتہ نہیں کس غرض سے آئے تھے، وہ مسلمان ہو کے نہیں آئے تھے، وہ تو تمہاری جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے، وہ تو تمہارے خلاف جو ہے نا کسی اور سازش کو لے کے جو ہے نا وہ آئے تھے، اس لیے وہ تمہارے تھے ہی نہیں. اللہ رب العزت نے ان کو ان کی کفر کی طرف ہی جو ہے نا پلٹا دیا، اس لیے تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. یہی وجہ کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان آیات کے اندر منافقین کا ذکر ہی نہیں ہے، کفار کا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں یہاں سے مراد کافر ہے، اور یہ جملہ بھی جو ہے اسی طرف اشارہ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو کفر کی طرف ہی پلٹا دیا. وہ پہلے بھی کافر تھے، اب بھی وہ کافر ہی، تمہارے نہیں تھے، وہ مسلمان ہو کے تمہارے پاس نہیں آئے تھے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو کفر کی طرف ہی جو نا پلٹا دیا. اگرچہ تمہارے اندر خیر خواہی ہے، مسلمانوں کے اندر تو خیر خواہی کا جذبہ تھا، یہ تو خوشیاں منا رہے تھے کہ شکر ہے یار یہ لوگ بھی جو نا مسلمان ہو گئے. تو یہ تو چاہتے تھے کہ سارے کافر جو ہیں مشرکین مکہ جو ہیں یہ اسلام کو قبول کر لے. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری دلوں کے اندر خیر خواہی ہے، لیکن میں اللہ کے فیصلے کچھ اور ہیں. جس کو میں اللہ نے گمراہ کر دیا ہے تمہاری چاہت سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دو، ان کو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ کیا تمہاری چاہت کی وجہ سے ان کو ہدایت مل جائے گی؟ وہ تو تھے ہی کافر، ان کے دل تو پلٹے ہی نہیں. جو خود اپنے دل کو پلٹانا ہی نہیں چاہتا میں اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت انہی لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جو اپنے دل کے برتن کو سیدھا کر کے آتے ہیں اور ہدایت کو طالب بن کے آتے ہیں، ہدایت کے طالب بن کے آتے ہیں. جو ہدایت کا طالب بن کے نہ آئے، جس کے دل کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی جستجو نہ ہو، اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کو اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ ہر کسی کو ملتی ہے. جس کی دلی تمنا ہوگی کہ میری رہنمائی ہو جائے سیدھے رستے کی طرف، اسی کو رہنمائی ملتی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی. وَيَحْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، جو انابت کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتی ہے. جو ہدایت کی طرف رجوع نہیں کرتا، اپنے رب کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ بھی اس کی رہنمائی نہیں کرتا. تو ہدایت انہی لوگوں کا مقدر ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ طالب بھی ہے کہ نہیں. بے وقتے کو اللہ رب العزت ہدایت جو ہے نا وہ نہیں دیتے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتے. تو اس سے یہ بات بھی جو ہے نا وہ ثابت ہو گئی کہ مومن بندہ بے شک چاہتا رہے میرا باپ، میرا دوست، میرا بیٹا، میرا فلاں عزیز
یہ بھی کاش موحد بن جائے، مسلمان بن جائے، اللہ کی چاہت نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کسی کو مسلمان بنانے کے اندر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے یہ چیز، یہ اختیار نہ نبی کے قبضے میں رکھا ہے، نہ ولی کے قبضے میں رکھا ہے، نہ صحابیت کے قبضے کے اندر جو ہے نا یہ چیز، یہ اختیار اللہ نے اپنے قبضہ قدرت کے اندر رکھا ہے۔ کس کا دل کس وقت جو ہے نا پلٹنا، وہ چاہے تو بہت بڑے کافر کے گھر کے اندر ابراہیم جیسا بیٹا جو ہے نا وہ پیدا کر دے، اور چاہے تو نبی کے گھر کے اندر کنان جیسا بیٹا کافر جو ہے نا وہ پیدا کر دے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی؟ نبی کے چچا ابو طالب کو بھی جو نا ہدایت نصیب نہیں ہوئی، اور کتنے قریبی رشتہ دار ایسے ہیں جن کو جو ہے نا وہ ہدایت نصیب نہیں ہے۔ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ سے تھے، قریبی رشتہ دار ہیں، ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو ہدایت نہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کے دل کے اندر بے شک ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے، لیکن یہ لوگ اتنے بدبخت ہیں، یہ اپنے حق میں تو کیا آپ کے حق میں بھی خیر خواہی نہیں رکھتے۔ آپ کبھی ان کی حالت تو دیکھیں، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ ان کی حالت بگڑی ہوئی تو یہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ جیسا کہ یہ خود کافر ہے۔ ودو پسند کرتے ہیں، اس بات کو چاہتے ہیں، لو تکفرون کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفرو جس طرح وہ خود کافر ہے، فتکونون سواء تاکہ جو ہے نا وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ برابر ہو جائے۔ اور آج بھی اس وقت بھی ان کی جو ہے نا یہی تمنا تھی۔ پہلے پارے کے اندر آپ نے پڑھا، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کہا آپ جتنی مرضی نرم پالیسی ان کے بارے میں رکھ لینا، یہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، یہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہود و نصارہ آپ سے صرف ایک ہی حالت میں راضی ہو سکتے ہیں، آپ دین اسلام کو چھوڑ کر ان کے مذہب کو اختیار کر لیں، پھر بڑے خوش ہیں آپ سے۔ اور آج بھی کفریہ طاقتیں، یہود و نصارہ کی جو طاقتیں ہیں، ان کی ساری محنت اسی بات کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ مسلمان جو طبقہ ہے یہ بے دین ہو جائے، ہمارے مذہب کو اختیار کر لے۔ یہودی چاہتے ہیں ہمارے مذہب کو اختیار کر لے، عیسائی چاہتے ہیں ہمارے مذہب کو اختیار کر لے، ہندو جو ہے نا مسلمانوں کو ہندو کرنے کے اوپر جو ہے نا وہ تلے ہوئے، اور کمزور طبقہ، غریب طبقہ، مفلس طبقہ وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہو بھی گئے ہیں۔ تو ان کی دلی تمنا تو یہ ہے کہ جس طرح وہ خود کافر ہے تمہیں بھی اسی طرح جو ہے نا بے دین بنا دیں اور جو ہے نا کافر بنا دیں، فتکونون سواء تاکہ تم سارے جو ہے نا وہ برابر ہو، دنیا کے اندر بھی تم برابر ہو، جو کفر کے اندر بھی، ملت کے اندر بھی، اور آخرت کے اندر سزا کے طور پہ اور عذاب کے طور پہ جہنم کے اندر بھی تم سارے برابر ہو۔ تو وہ تو کفر کی طرف تمہیں جو ہے نا وہ لٹانا چاہتے ہیں۔ ان کی تو تمنا ہی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر جو یہ تمیز ہے نا حلال اور حرام کی، یہ ختم کر دی جائے۔ کافروں کی تو تمنا ہی یہ ہے کہ تمہارے اندر جو غیرت ایمانی ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ ان کی تو تمنا ہی یہ ہے کہ یہ ان کے اندر جو جائز اور ناجائز کی تمیز اور فرق ہے اس کو مٹا دیا جائے، ان کے اندر سے حلال اور حرام کی تمیز کو اٹھا لیا جائے، ختم کر دیا جائے، ان سے دین اسلام کو چھین لیا جائے۔ لیکن مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز باقی رہتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے لیے جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کام کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس کام سے رکنے کا حکم اللہ نے دیا، تبھی تو وہ مسلمان بنتا ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ سر تسلیم خم کیے ہوئے، اس نے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو اتباع کے لیے اور اطاعت کے لیے حاضر کر دیا، تب وہ مسلمان ہے۔ مسلمان اتنی دیر تک مسلمان نہیں ہوتا کہ ادخلوا فی السلم کافہ کا جب تک اپنے آپ کو مستاق نہیں بناتا، دین کے اندر پورے کا پورا جب تک داخل نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ محض نماز پڑھ لینے سے، محض روزہ رکھ دینے سے، محض دین کی کسی ایک جزء کے اوپر عمل کر لینے سے یہ مسلمان نہیں ہے۔ داڑھی رکھ لینے سے اور ٹوپی پہن لینے سے اور خلیہ مسلمانوں جیسا بنا یہ مسلمان نہیں، جب تک کہ اسلام کے پورے تقاضوں کو وہ پورا نہیں کرتا اتنی دیر تک وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر شریعت نے حلال اور حرام کی تمیز پیدا کی ہے،
کہ کسی کا مال بھی تم نے ناحق طریقے سے نہیں کھانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق طریقے پہ کسی کا مال تم نے نہیں کھانا۔ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم جو نا یاش بنو، جس طرح مرضی چاہو، کماؤ، کھاؤ، پیو، موج مستی کرو، گناہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اسلام کی تصویر مٹ جائے تم سے۔ شریعت کہتی ہے نہ کسی کا حق بھی نہیں کھانا، حلال طریقے سے کمانا ہے، اور جو حلال کی کمائی ہے اس کو خرچ کرنے کے اندر فضول خرچی بھی نہیں کرنی۔ لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، شیطان تمہیں اس رستے کے اوپر لگا رہا ہے۔ تم نے شیطان کی اتباع نہیں کرنی، اللہ کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ جس طرح اللہ نے کہا اس طرح تم نے خرچ کرنا ہے، اور جس جگہ خرچ کرنے سے اللہ نے تم کو روکا ہے اس جگہ سے رک جاؤ، تبھی تم مسلمان۔ تو اسی بات کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے کہ تم نے ان کی اتباع نہیں کرنی، وہ تمہیں بے حیا بنانا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں حیا والا بنانا چاہتا ہے، لہذا ان کی اتباع تم نے نہیں کرنی۔ اور فرمایا فلا تتخذوا منہم اولیاء، نہ تم ان کو دوست بناؤ اپنا، ان کو اپنا دوست مت سمجھو، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ تمہارے ازلی ابدی دشمن ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، تم بھی ان کو اپنا دشمن جو ہے نا وہ سمجھو۔ ہاں تمہارے دوست ایک وقت ہو سکتے ہیں کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، پھر تمہارے دوست بن سکتے ہیں۔ جب تک وہ اسلام کو قبول نہیں کریں گے اتنی دیر تک وہ تمہارے ازلی ابدی دشمن ہیں، تم اپنے کا دشمن ان کو جو ہے نا سمجھو۔ ہاں اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی ایک علامت اللہ نے یہاں پہ بیان کر دی، مختلف جگہوں پہ اللہ نے مسلمان کی مختلف علامتیں بیان کی ہیں۔ نام 10ویں پارے کے اندر یہ علامت بیان کی ہے کہ اگر وہ نماز کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بن جائیں تو پھر وہ مسلمان ہیں، پھر ان کا فخلوا عن سبیلہم، پھر اب ان کا رستہ چھوڑ دو، اب وہ تمہارے بھائی ہیں۔ فاخوانکم فی الدین، وہ تمہارے جو ہے نا وہ دینی بھائی بن چکے ہیں، اب ان کا رستہ چھوڑ دو۔ ادھر ایک علامت یہ بیان کی ہے فتحاجروا حتی یحاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رستے میں ہجرت کرنے والے بن جائیں، تو پھر جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، تمہارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، اب تم نے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ تو یہ ایمان کی ایک علامت جو ہے نا وہ بیان کر دی، جب تک وہ ہجرت نہیں کر لیتے، کیونکہ ہجرت کرنا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں تھا نا جی۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی فرمایا ہجرت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کی جو ہجرت تھی اس کے اندر کبھی انسان غور کرے سب کچھ چھوڑنا پڑتا تھا، اللہ کے نبی کی محبت کی خاطر اپنی بیوی کو، بچوں کو، مال کو، جائیداد کو، کاروبار کو، تجارت کو، مال مویشی کو، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے پیغمبر کی محبت کی خاطر مدینہ جو ہے نا وہ جانا پڑتا۔ تو جب تک یہ چھوڑے گا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال، اسباب، آل، اولاد نبی کی محبت میں اس کو زیادہ عزیز ہے۔ تو ہجرت اس وقت ایمان کی علامت جو ہے نا وہ سمجھی جاتی تھی۔ جو بندہ ہجرت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو بندہ ہجرت نہیں کرتا وہ مومن نہیں۔ اور ابتدائی اسلام سے لے کر فتح مکہ تک یہ ہجرت کرنا فرض عین تھی۔ اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہوتا تھا جب تک وہ ہجرت نہیں کرتا۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہجرت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہجرت تو وہ جو ابتدائی اسلام کے اندر تھی۔ ہجرت کیوں کرنی ہے؟ اپنے دین بچانے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، کیونکہ ہجرت جس جگہ کے اوپر کی جا رہی ہے، کہ جس جگہ سے کی جا رہی ہے وہاں پہ کفار جو ہے نا اس کو سخت اذیت کے اندر مبتلا کیے ہوئے ہیں، تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، سختیاں کرتے ہیں، مشقت میں ڈالا ہوا ہے جی۔ اپنا ایمان بچانا جو ہے نا وہ مشکل ہو چکا ہے جی۔ اپنے ایمان کے اور اپنے رب کے حکم کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے ناممکن جو ہے نا وہ ہو چکا ہے جی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے ابتدائی اسلام کے اندر 2 مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت کی اور تیسری مرتبہ مدینہ کی جانب جو ہے نا وہ ہجرت کی۔ ایمان بچانا فرض ہے، زمین کو چھوڑ دو، اپنے مکان کو چھوڑ دو، اپنی جائیداد کو چھوڑ دو، آل اولاد کو چھوڑ دو، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ تو جب تک یہ ہجرت نہیں کریں گے اتنی دیر تک جو ہے نا یہ مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے۔ تو ابتدائی اسلام کے اندر ہجرت کرنا جو ہے نا وہ لازم تھا۔ ہاں ابتدائی اسلام سے لے کے فتح مکہ تک ہجرت کرنا فرض عین تھی۔ جس وقت مکہ فتح ہو گیا اب جو ہے نا ہجرت والا وہ ہجرت جو مکہ سے مدینہ کی طرف تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر، اب جو ہے نا وہ ہجرت کیا ہو گئی؟ ختم ہو، وہ منسوخ ہو۔ اب وہ ہجرت جو ہے نا منسوخ ہے۔
خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے۔ تو اس وقت ہر مسلمان کے لیے ہجرت کرنا لازم تھا۔ صرف وہ مسلمان جو کمزور طبقہ تھا اور ہجرت کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی، وسائل نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، ان کو معذور سمجھا جاتا تھا، شریعت نے ان کو رخصت دی اور ان کے مدد کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ان کے معاون اور مدد کرو اور ان کو بچانے کے لیے جو ہے نا وہاں پہ پہنچو اور جہاد فی سبیل اللہ کرو۔ جو پچھلے چند درس پہلے جو نا اس کا تذکرہ آپ پڑھ چکے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، وہ بیچارے ہجرت کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتے لیکن اپنے رب سے یوں دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ ہم بھی یہاں سے نکلیں، اس ظالم بستی کو چھوڑ کر ہم جو ہے نا ہجرت کرنے والے بن جائیں، کوئی ہمارے لیے کوئی ایسا مددگار جو ہے نا وہ بنا دے۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا جاؤ جا کے ان کے معاون اور مددگار بنو اور ان کو وہاں سے بچاؤ۔ صرف وہ معذورین کے عذر جو ہے نا قبول کیا گیا، وگرنہ جو بندہ ہجرت کرنے کی طاقت رکھتا پھر ہجرت نہ کرتا اور دعویٰ یہ کرتا کہ میں مسلمان ہوں جی، تو اس کا اسلام جو ہے نا قبول نہیں تھا۔ تو یہ پہلی ہجرت کی قسم ہے جو مکہ سے مدینہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرنی تھی۔ اور ہجرت کی دوسری قسم حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر شریک ہونا الہ کلمت اللہ کی خاطر اور ثواب کی نیت سے۔ تو یہ ہجرت کی دوسری قسم تھی۔ اور ہجرت کی تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کو انسان چھوڑ دے۔ کیوں؟ حاجرہ یا حجرو، ہجر کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کرنا۔ ہجرت کو ہجرت کیوں کہتے ہیں؟ کہ انسان اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے مال کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی جداد کو چھوڑ دیتا ہے، آل اولاد کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہجرت کا ایک معنی یہ ہوا کہ انسان گناہ کو جو ہے نا وہ چھوڑ دے، گناہ کو جو ہے نا ترک کر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من حاجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ انسان ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے جس چیز سے رکنے کا اللہ نے اس کو حکم دیا۔ جب گناہ کے کام کو چھوڑ دے گا وہ مہاجر ہوگا۔ آج کل کے دور کے اندر ہم اپنی بستیوں کے اندر جو نا بڑے امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی ایسی تکلیف تو نہیں ہمارے اوپر کہ دشمن ہمارے اوپر غلبہ پا کے ہمیں جو نا اسلام سے ہٹانا چاہتا ہو، نہیں، ایسی مشقت کے اندر تو ہم نہیں جس طرح مکے کے اندر مسلمان تھے۔ تو اس وقت کی بڑی ہجرت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کو ترک کرے، گناہ کو چھوڑے۔ مثلا اللہ رب العزت نے منع کیا تم نے جھوٹ نہیں بولنا، اب یہ جھوٹ بولنے والے گناہ کو ترک کر دے، یہ بندہ مہاجر ہے، ہجرت کرنے والا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم نے سود نہیں کھانا، اب یہ سود کھانے سے اپنے آپ کو روک لے اور سود کھانے کو ترک کر دے، یہ مہاجر ہے، ہجرت کرنے والا۔ زنا سے کوئی بندہ اپنے آپ کو روک لے، یہ بندہ مہاجر ہے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو بددیانتی سے، بد اخلاقی سے روک لے، یہ بندہ مہاجر ہے۔ کوئی بندہ گالی گلوچ سے اپنے آپ کو روک لے، یہ بندہ جو ہے نا مہاجر ہے۔ کوئی بندہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے، حرام کاری سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ بندہ اس دور کا جو ہے نا مہاجر ہے۔ تو جن چیزوں سے شریعت نے رکنے کا حکم دیا ہے، باز رہنے کا حکم دیا ہے، اس کو ترک کرنا بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہاجر ہے۔ اور آج کل کے دور میں اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہجرت جو نہ ختم ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، اب ہجرت سرے سے ہی ختم ہو گئی۔ اگر وہ والے حالات آج بھی پیدا ہو جائے، وطن کو چھوڑنا بھی جو نہ ہجرت بنے گا۔ اگر اس جیسے حالات نہیں بھی ہیں اور کوئی بندہ ہجرت کرنے کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے شریعت کی جانب سے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھے، اللہ اس کو ہجرت کا اجر اور ثواب عطا کرے۔ تو یہ ہجرت کی تین قسمیں جو ہے نا ہوئی، یہ ایمان کی علامت جو ہے نا وہ سمجھی جاتی ہیں۔ اور آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس سے روگردانی کریں، اللہ کے اس حکم کو ماننے سے جو نا منہ موڑیں اور ہجرت نہ کریں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب ان کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ گے پکڑ لو اور ان کو قتل کر دو۔ اور یہ جملہ بھی جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ وہ بندے مسلمان نہیں۔ یہاں پہ منافقین کا ذکر نہیں، جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں سے منافقین کا نہیں، کفار کا تذکرہ ہے۔
کیوں؟ دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کفار کو قتل کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، منافقین کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، کفار کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر کتنے بڑے بڑے منافق تھے، ان سے عام لڑائی لڑنے کا حکم نہیں تھا۔ منافقین کے خلاف اللہ کے پیغمبر نے جہاد نہیں کیا، کفار کے خلاف جہاد کیا۔ بلکہ بعض اوقات یوں ہوتا، کسی منافق کا نفاق ظاہر ہوتا نا، تو صحابہ جو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے، یا رسول اللہ آپ ہمیں کبھی اجازت دینا اس منافق کی گردن ہم اڑا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس چیز کی اجازت نہیں دی، ما سوائے چند ان منافقین کے قتل کا حکم دیا جس کا اللہ رب العزت نے اجازت جو ہے نا وہ دی، وگرنہ عام منافقین کے خلاف قتال کا حکم بھی نہیں، جہاد کا حکم بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر میں منافقین کو قتل کرنے کا حکم دوں نا تو لوگ باتیں کرنے لگ جائیں گے کہ یہ لوگ تو مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، محمد کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہے نا محمد قتل کرنے لگ پڑا۔ تو اس چیز سے رکنے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے خلاف جہاد نہیں کیا، ہاں سختیاں ضرور کی ہیں۔ تو یہاں پر تو بات یہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی یہاں سے مراد منافقین کا قصہ ہے ہی نہیں، کفار کا ذکر ہے۔ کیوں؟ کفار کو قتل کرنے کا حکم ہے، منافقین کو قتل کرنے کا حکم ہی نہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ کہتے ہیں ان کو دوست بھی نہ بناؤ اور ان سے مدد بھی مت طلب کرو، یہ تمہارے مددگار نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے معاون نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، ان کو دشمن سمجھو، دوست مت بناؤ اور ان سے مدد بھی مت طلب کرو۔ اور آج ہم اپنی حالت دیکھیں نا، ہم تو انہی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں جی، ہم خوشیاں مناتے ہیں جی IMF نے ہمارا قرضہ جو ہے نا قبول کر لیا جی، منظور کر لیا جی، ہمیں اتنا قرضہ دے دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان سے مدد بھی مت طلب کرو۔ اور ہمارا وہ کچکول جو نا ٹوٹتا ہی نہیں ہے، ہر آنے والی حکومت جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ ہم کچکول کو توڑتے جاتے نہیں، ہم بھیک نہیں مانگے جی، ہم قرضہ کے اوپر اس کے اوپر لعنت بیچتی ہیں جی، ہم اس لعنت کو ختم کریں گے۔ لیکن جو بڑے بڑے دعوے دار تھے نا، جو بڑے بڑے دعوے دار حکومتیں تھیں، وہ بھی جب برسر اقتدار آئیں تو برسر اقتدار آنے کے بعد انہوں نے بھی وہی کچکول جو ہے نا اٹھایا اور جو ہے نا ان سے بھیک مانگنا شروع کر، اس کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں۔ قرآن تو کہتا ہے وہ تمہارے دوست بھی نہیں ہے اور ان سے مدد بھی مت مانگو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، آج ہم جو نا ان سے مدد بھی لے گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں۔ یاد رکھیے اس آیت کی تفسیر کی روح سے یہود و نصارہ سے اور IMF سے قرضہ لینا حرام ہے، حرام۔ ان سے کسی کی معاونت جو ہے نا وہ طلب کرنا یہ حرام ہے۔ اور کبھی آپ نے غور کیا ہے IMF جو ہے نا آپ کو جو قرضہ دیتا ہے وہ کتنی کڑی شرائط کے اوپر دیتا ہے، اور وہ شرائط بھی کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ غریب طبقے کے اوپر، آپ کے اوپر، میرے اوپر۔ امیروں کے لیے وہ شرائط نہیں ہے، اشرافیہ طبقہ کے لیے وہ شرائط نہیں ہے، حکمران طبقہ کے لیے وہ شرائط نہیں ہے، جاگیرداروں کے اوپر وہ شرائط عائد نہیں ہوتی، سرمایہ داروں کے اوپر وہ شرائط عائد نہیں ہوتی۔ جو پہلے سے پسا ہوا طبقہ ہے انہی کے اوپر جو ہے نا وہ شرائط عائد ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، آپ سے دشمنی جو ہے نا وہ لے رہا ہے۔ تو اس دشمنی کو کبھی آپ مد نظر رکھیں تو کیسے جو ہے نا وہ جائز؟ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ جتنے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، جتنی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، وہ غریب طبقے کے اوپر لگائی جا رہی ہیں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ ان کو اپنا دوست سمجھو اور نہ ان سے جو ہے نا مدد طلب کرو۔ جیسا بھی گزر بسر ہوتا ہے اپنے حال کے اوپر خود گزر بسر کرو نا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اللہ سے مانگو۔ ان کے سامنے تم ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ ان کے ٹکڑوں کے کیوں تم اپنے آپ کو ان کے ٹکڑوں کا کیوں محتاج بناتے ہو؟ غیرت ایمانی تمہاری کیوں مر چکی ہے؟ کیوں ان کے آگے دست جو ہے نا وہ دراز کرتے ہو؟ یاد رکھیے صحابہ نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے یہ اجازت مانگی، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں، یہ جو یہودی ہیں نا ہم ان کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں اور مشرکین مکہ کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ،
اور فرمایا الخبیث لا حاجت لنا بہم، جن کو تم اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو یہ تو خبیث ہیں، پلیت ہے پرلے درجے کے، یہ تمہارے دوست ہیں، اگر تم ان کو ساتھ لگا بھی لو نا یہ تمہارے حق میں نہیں چلیں گے، یہ تمہاری پیٹھ کے اوپر جو نا چھرا گھونپیں گے، یہ پیچھے سے تمہارے اوپر وار کریں گے۔ تو جو ایسے خبیث اور پلیت ہوں جو موقع کے اوپر آ کے تمہیں پیٹھ دے دیں اور تمہارے ساتھ دغا کریں، لا حاجت لنا بہم، ہمیں بھی ایسے دغا باز خبیث اور پلیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو کہا کہ ہمیں ان یہودیوں کی مدد کی کوئی ضرورت، یہی بات قرآن کہہ رہا ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ ان کو اپنا دوست سمجھو اور نہ ہی ان سے معاونت حاصل کرو، نہ ہی ان سے مدد جو ہے وہ طلب کرو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت جو ہے وہ طلب کرو، اللہ سے مانگو، انشاءاللہ العزیز اگر تمہارا توکل اور بھروسہ اللہ کے اوپر جو ہے نا کامل ہے تو اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا، اللہ تمہارا ساتھ بھی دے گا۔